او بھاویں 15ویں صدی دا ہوے بھاویں 14ویں صدی دا ہوے بھاویں 13ویں صدی دا ہوے میں نا نہیں لیندا عقل مند نو اشارہ ہی بولو او بھاویں غازی علم الدین شہید ہوے او بھاویں احمد علی لاہوری ہوے او بھاویں عطا اللہ شاہ بخاری ہوے بھاویں حق نواز جنگوی ہوے میرے ویر اللہ اس کو محبت دی چنگاری جدے دل وچ لا دے وے او صدی بھاویں جیڑی بھی ہوے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یمن دے قریب پنڈے جدا نام کرن سنگھ نو کہندے نے کینو اے جانور دا سنگھ نہیں ہوندا اتھے لوگوں نے سنگھ دبیا سی وہ لوگ پھر او دی پوجا پاٹ کردے سی کئیاں سنگھ دبے کئیاں کھوتے دبے ہوئے وہ پیر دا رش گھٹ ہو گیا انہیں کہا کملے ہو مرید گھٹ ہو گئے انہاں کہا تہاڈا کا مرید آیا تہاڈے کولوں کچھ ہے منگن تساں اونوں کھوتا دتا سی بے کر مزدوری تے کھا چوری انہاں کہا پتہ کرو کدے گیا مرید تے کدے گیا میرا کھوتا وہ کہے تو مرید راج بیٹھا انہاں کہا کملے اب پیر کو رش گھٹ گئے ہو سکا پیر صاحب کو حاضر ہون لگا وہ گیا انہاں کہا اتھے کدے پہ گیا ہو سکا پیر سائیں کھوتا تہاڈا عنایت تساں کیتی آئی میں گیا بدبی نہ ہوئے فوت ہو مر گیا میں دفنا دیتا وہ بیبیاں 4 لگیاں کسے 100 کسے 500 کسے 1000 سٹیا میں کہا کام میں چنگا ہے انہیں کھوتا بھی باہر چک سی تے مینوں بھی نال ٹرنا پوسی لا کھوتا بھی سکھی ہو گیا تو میں بھی انہاں کا کملا اگاں کسے نہ دسی میں بھی ایدی ماں ہی دبنائی لوگاں دا بیا سنگھ او کرن دی وجہ تو کرنی کہندے نے کرنی یہ ویسے پنڈ دا نام پہ گیا کرن حضرت خواجہ اویس کرنی سارے کہو رحمت اللہ علیہ کہو رحمت اللہ علیہ کہن لگیا جیب دے وچ ہاتھ پاڑا منع کوئی نہیں آؤ جیب بشک میں کہنا ہاتھ تھوڑا بشک جیب وچ ہوے نظر تھوڑی ہاں سٹیج تے ہونی چاہیے میرے ول توجہ رکھنی ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے سنیا سوڑا مدینے میں آیا ہے کرن یمن دا علاقہ ہے باپ بچپن میں اللہ نو پیارا ہو گیا ماں نابینا ہو گئی اکھاں بڑی نعمتے دند گئے تے سواد گیا اکھاں گئیاں تے جہان گیا ماں نو پوچھیا ماں بڑی دیر دے دیدار دی طلب تڑپے جے اجازت دے میں حضور دی زیارت کراواں میں ملاقات کراواں ماں کہن لگی پتر میں معذوراں مجبوراں اکھاں تو نابینا نہ پتر میں جھاڑو دے سکنیاں نہ میں روٹی پکا سکنیاں میرا پتر تو میری خدمت کرنا ہے حضور کولو پوچھ لے ایک بندہ بھیجیا حضور کول پہنچیا اویس کرنی ملاقات دا مشتاق سونیا کہندا ہے میری ماں بیمار بڈھڑی مجبور معذور ہے حضور نے فرمایا اویس کرنی نو کہو تو اماں دی خدمت کر اللہ تینو میری زیارت دا ثواب عطا کرے گا اللہ تینو ثواب نہیں آئے ایک دن بے قراری ہے نا جدو بندے نو بے چینی لگی ہوئے نا بے قراری اللہ دی قسم انہوں نیندر ہی نہیں آندی ساری رات نہیں ستے صبح اماں اجازت دے ہی دے حضور دی زیارت نہ کیتی اماں میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ماں راضی ہو گئی کہن لگی کافی علاقہ دور ہے تے جانا تو پیدل ہے سفر لمبا ہے تے پتر انج کریں شامی گھر آ جائیں ادو مانل وعدہ ادو حضور دے دیدار دا شوق یہ تے قدرت والے دا کم ہے نا
قسمت نال حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ اسی انہاں بزرگاں دے مرید ہاں جنہاں نوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ ہاں اسی انہاں سچیاں دے منن والے ہاں۔ اسی کوئی انہیں کچے پکے پھل نہیں، اسی انہاں دی میں رہے ونڈ انہاں بزرگاں دی زیارت کر آیا جنہاں نوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ زیارت دا شوق ہے۔ مدینے پہنچے، اپنا علاقہ ریتلا سی، مدینے دا پتھریلا سی، پہلے ریت دے ٹلے ٹپے کراس کیتے، تسی میں ایس گھٹے والی زمین تے ٹریے نا تے ساڈا آندے آندے چہرہ گھٹا ہو جاندا ہے، اور ساڈی پریشانی کو پوچھے تے اسی غصے ہونے ہاں۔ کیا کمال ہے اویس کرنی دا سفر کہ پہلے ریت دے ٹیلے اور ٹبے کراس، پھر پتھر پہاڑ کراس، پھر مدینے پہنچے، پھر مسجد نبی پہنچے، پھر اماں عائشہ دے حجرے پہنچے، اور بے قراری جلل کی تھی اماں جی حضور نال ملنا ہے۔ کون ہو؟ عرض کی تھی نام اویس ہے۔ کتھوں آئے ہو؟ فرمایا کرن دے علاقے دا رہن والا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور نے ایک دفعہ فرمایا سی بھئی کرن وچ میرا ایک بیٹا رہتا ہے، تے حضور تے کسے کم گئے نے، متھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ یا اللہ کنا سفر۔ ادو ماں دا حکم ہے بے پوت شامی گھر واپس آنا ہے۔ آئے آئے اکھاں چوں نیل آنسو جاری ہو گئے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ مجھے موت آئے آقا، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے کوئی آرزو بھی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے کوئی آرزو بھی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے، میرے سونے سونے گھر میں، میرے سونے گھر میں کبھی رونقیں بھی آئیں، میرے سونے گھر میں کبھی رونقیں بھی آئیں، مل کے پڑھو میں دیوانہ ہو گیا ہوں، 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 تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے شاماں پین لگ گیاں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ حضور دا انتظار کر رہے ہیں، ادو اماں دا حکم ہے، ادو حضور دا انتظار ہے، دو حکماں دے اندر مجبور ہے۔ سیدہ عائشہ نو عرض کر دیا نے اماں جی نے کیا سی پتر شام واپس آ جانا، حضور علی تک واپس نہیں آئے، حضور نے فرمایا سی اویس
ویس اما دی خدمت کرنا اللہ تینو میری زیارت دا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جاؤ بیٹا، پھر اما دا حکم ہے، حضور بھی فرمایا ہے چلے جاؤ، میں تہاڈا سلام حضور نو دے دیواں گی۔ آقا علیہ السلام مغرب دے بعد تشریف لے آئے، حضرت خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا سلام حضرت عائشہ نے عرض کیتا، میرے ویر حضور نے کیا فرمایا؟ اویس کرنی میری امت وچ او اللہ دا نیک بندہ ہے، دعا کرے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا، اللہ اس دی دعا نو رد نہیں کردا۔ اور دعا کیسی کرے؟ توجہ، میری امت دی بخشش دی دعا کرے۔ اور حضور کس نو فرما رہے ہیں؟ کس نو؟ حضرت عمر نو، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ اور کس نو فرما رہے ہیں؟ علی المرتضی، شیر خدا۔ فرمایا دو میں آؤ، حج تے جانا، عرفات دے میدان تھانوں اٹھ چراندا، ساملے رنگ دا بندہ ملے گا، او دے جسم تے برس دے نشان ہون گے، او نماز پڑھدا ہوئے گا، او دے کولوں دعا کرانا، اللہ او دی دعا نو رد نہیں کردا۔ سوچو سوچو، کہہ کے نورین عظیم القدر، جلیل القدر، کلیم القدر صحابہ دے سردار سرتاج، اور کدے واسطے کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری تابعی ہے، صحابی نہیں۔ اویس کرنی بولو تابعی ہے، صحابی۔ میں کہنا لکھاں تابعی مل جان، صحابی دے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں حضور دا دیدار کیتا ہے۔ اور حضور صحابہ نو کہہ رہے ہیں کدے کول دعا کراؤ؟ اویس کرنی کولو۔ اور فرمایا عمر، علی، خیال کرنا اپنے واسطے صرف دعا نہ کرانا، میری امت واسطے بھی کرانا، اس واسطے کہ اللہ اویس کرنی دی دعا دی برکت نال میری امت نو بھی بخش دے گا، اللہ اس دی دعا دی برکت نال میری امت نو بخش دے گا۔ مسلمان، تیرے اندر اگر جہاد دے جذبے ختم ہو گئے، تیرے اندر اگر ایمان دی قوت ختم ہو گئی، مسلمان تیرے اندر اگر ایک پالیسی ختم ہو گئی، دو رنگی شروع ہو گئی، کم از کم دعا تے کر سکنے۔ تیری دعا بڑے بڑے قلعے فتح کرائے، اس واسطے دعا تے کرو گے۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک دی نماز میں جی میں پہلے کر دے رہے دعا، دوسری رکعت دے رکوع دے بعد قنوت نازلہ انشاءاللہ پڑھاں گے، لیکن اے میں آخر تے اعلان ضرور کراں گا کہ جہاد نو جیڑا بندہ چھڑ دے گا نا، اللہ ذلت اور رسوائی اس دا مقدر بنا دے گا۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈا ملک پاکستان ہے، پاکستان نال سانو پیار ہے، ساڈا مادر وطن ہے، اسی دے واسطے ایک جان نہیں لکھاں جانا قربان کرنا سعادت اور شہادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسی ڈرامے بازی دے قائل، نہ مداریاں دے قائل ہاں، نہ ڈرامے دے قائل ہاں، نہ دوغلی پالیسی دے قائل ہاں، اسی قائل ہاں بس اللہ اور رسول دے۔ یہ نہیں یقین آتا تے شاملی دا میدان پڑھ، یہ نہیں یقین آتا تے مالٹا دی جیل پڑھ، یہ نہیں یقین آتا تے 1000 علماء دیوبندیاں لاشاں درختاں تے لٹکدیاں ہویاں دیکھ، یہ نہیں یقین آتا تے حضرت لاہوری دی تاریخ پڑھ، یہ نہیں یقین آتا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری دی تاریخ پڑھ، اسی کون ہاں؟ اس واسطے اسی الحمدللہ پاکستانیاں، ساڑی پاک فوج اگر ملک دی حفاظت واسطے اپنی جان دیتی، اسی انشاءاللہ انہاں دے نال مل کے 1000 جانا قربان کریں گے۔ اس وطن تو ساریاں جانا قربان، یہ اپنا وطن ہے، پاکستان ہے تے اسی ہاں، پاکستان ہے تے قرآن ہے، پاکستان ہے تے ایمان ہے، پاکستان ہے تے اسلام ہے، ایک کلمے دی بنیاد تے بنے ہیں ملک۔ لیکن اسی یہ اجازت نہیں دیاں گے بس صرف مسیحیت ہی شہید کرو،
مسیتاں شہید کرو، مدرسے شہید کرو، شباز شریف بھی شہید نہ ہوئے، نواز شریف بھی شہید دوے شہید نہ ہون، مولوی شہید ہون۔ مولوی اللہ دے بندے ہو، مولویاں نے اجازت دیو مولویاں نے اجازت، اور آپ پہ تھانوں بھی فائدہ ہوئے گا، مولوی شہید نہ ہون کے دیو اجازت ہی نہیں دیں دے، اتو ماری جاندے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ دا گھر ہے۔ کل میں ایک تحریر پڑھنے سی اخبار وچ، آخری گل کہ اگر اللہ دے گھر شہید کرو گے اور مسلمان دا بدلہ لین واسطے نہیں اٹھن گے، مینوں پیدا کرنے والے دی قسم اللہ خود بدلہ لے گا۔ اے اللہ دا گھر ہے، تیرا میرا گھر کوئی مسمار کر دے تو میں بدلہ لینے ہاں جویں بھی لویے۔ اے اللہ دے گھر نے، اللہ دا گھر مسمار کرو گے تو کول اللہ بدلہ لے گا۔ اور تیری میری خفیہ تدبیر اتنی تکڑی نہیں جتنی اللہ دی تدبیر تکڑی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ایک تدبیر انہاں کیتی، ایک پھر میں کیتی، تکڑا کیڑا رہا؟ تسی دسو کون رہا؟ مل کے بولو۔ طاقتور کون؟ مضبوط کون؟ حکمران کون؟ بادشاہ کون؟ خالق کون؟ مالک کون؟ رازق کون؟ داتا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کارساز کون؟ دستگیر کون؟ لجپال کون؟ میں کہنا دھیاں پتر دین والا کون؟ بگڑی بنان والا کون؟ صحت دین والا کون؟ روندیاں دے ہنجو پونجن والا کون؟ دکھیاں نو رحمت دے سینے نہ لان والا کون؟ یہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ تسی اللہ دے گھر شہید کرو گے، مسلمان دوگلی پالیسی کرن گے۔ میں باوضو بیٹھا، ممبر تے بیٹھا، جمعۃ المبارک تے مبارک مجمع اپنے بزرگاں بھائیاں چ بیٹھا، عرض کرنا انشاءاللہ میرا اللہ تواڈے کولوں بدلہ لے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، جدو اللہ بدلہ لیندا ہے پھر اور کوئی دم مار نہیں سکتا۔ اور تاتاریاں ایویں کیتا سی، مسلمانہ کیتی دوگلی پالیسی، بھئی ادو انہاں نو خوشی رکھو، ادو مرائی بھی رکھو۔ اللہ نے پھر انہاں کو بدلے لے، اللہ انہاں کو بدلے لے۔ دنیا پھر دیکھ دی ہے، دنیا دیکھ دی ہے۔ او بچیاں جڑیاں راتی مسلے تے روندیاں سی نا، اللہ ساڈا کیڑا جرم ہے؟ اللہ نے انہاں تاتاریاں دی پیشانیاں تے سجدے دے نشان پائے۔ اور رات حکومت کافراں کول سی، صبح مسلماناں کول آ گئی۔ اللہ جدوں تدبیر چلدا ہے پھر انج چلدا ہے۔ اللہ تینوں مینوں عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔